آج چونکہ شب بارات ہے، اس رات میں بھی 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ وعلی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم۔ آج چونکہ شب بارات ہے اور 25 فروری ہے اور آج مغرب کے بعد سے شب بارات والی رات شروع ہو جائے گی۔ یہ بابرکت رات ہے۔ اس رات کے حوالے سے 10 صحابہ کرام کی سے منقول احادیث ملتی ہیں اس رات کی فضیلت کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بابرکت رات ہے، لیکن اس رات میں بھی 7 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن 7 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں سے سب سے پہلا مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا یا ان کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کینہ پرور، جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو، کسی کے لیے نفرت ہو، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس والی رات۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی، جو شراب پیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قاتل، جو بے گناہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چغل خور ہے، چغلی کرتا ہے، ایک کی بات اس کو، دوسرے کی بات ادھر ادھر باتیں پھیرنے والے بندے کو چغل خور کہا جاتا ہے، تو چغل خور کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بابرکت رات سے فائدہ اٹھائیں، اللہ سے توبہ کریں۔ کسی کے اگر گناہ ہوئے ہیں تو وہ اللہ سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ جو توبہ کر لیتا ہے اس کا استثناء حاصل ہے، وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں انسان کے رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، کس بچے نے دنیا میں آنا ہے اگلے سال تک، کتنے بچوں نے آنا ہے، اور کتنے لوگوں نے مرنا ہے، اس کے مرنے کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم اس رات اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتے ہیں، اور آسمانی دنیا پہ آنے کے بعد اللہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، تاکہ میں اس کو معاف کروں۔ تو جب اللہ رب العزت کی رحمت اتنی جوش پہ ہوتی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کا کچھ حصہ جاگے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، توبہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یا جو ذکر و اذکار کر سکتا ہے وہ کرے۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ عبادتیں بیچ میں پیدا کر دی کہ بھائی یہ اتنی رکعت پڑھنی اور یہ صورت، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے۔ بس جو بھی آپ کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں، اور دن کو اگر آسانی ہے تو روزہ رکھ لیں، اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور یہ روزہ ویسے بھی ایام بیض کے روزوں میں شامل ہو جائے گا۔ ایام بیض کے 3 روزے ہوتے ہیں، اور 15ویں شعبان والی رات بھی اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کچھ لوگوں نے خرافات پیدا کر دیے ہیں، بدعات، رسومات اس کے اندر گڑھ لیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ آتش بازی کرتے ہیں اس رات کو، اس کو اپنے لیے انہوں نے ایک ضروری کام سمجھا ہوا ہے۔ حلوہ بنا کے تقسیم کرتے ہیں، اچھی اچھی خوراکیں بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پٹاخے بجانا، بچوں کے خرید کر دینا، تو بچے ساری رات پٹاخے بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ بدعات ہے، خرافات ہے، رسومات ہے۔ اس سے پرہیز کریں، اس رات کو قیمتی بنائیں، تاکہ ہمارے اعمال ایسے حالات میں اللہ کے سامنے جائیں کہ وہ اعمال اللہ کو خوش ہوں، اللہ ان پر راضی ہو جائے، اور اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور آگے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔